صحت اس قابل نہیں ہے اور وضو کو ہم قائم نہیں رکھ پا رہے، تو اس کے لیے جو کچھ باتیں یہاں میں عرض کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ ہم ہیں، اگر ہماری صحت جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہی، بہت سارے اراکین کو ہم ادا نہیں کر پا رہے ٹھیک طرح سے، تو ہم نے اس حقیقت کو قبول کر لینا ہے، اپنے آپ کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات کے اوپر تشدد نہیں کر سکتے۔ ہم نے مان لیا کہ میری صحت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، اس حقیقت کو تسلیم کر لیا، اور پھر یہ سوچ کے سمجھ کے اپنی جو کمی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم جاتے ہیں، تو ہمیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں، آپ کی تعلیمات میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت جو ہے، جو ابدیت ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اور قرآن کی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنا منہ مشرق اور مغرب کی جانب کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو نیکی کا اصل حسن کیا ہے وہ قرآن نے بتا دیا، نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے وہ بھی قرآن نے واضح کر دی۔ نیت کا اخلاص اور سوچ کی جو پیورٹی ہے، یہی نیکی کا اولین درجہ ہے۔ اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے۔ اب سوچ کی پاکیزگی اور نیت کے اخلاص کے لیے میرے خیال میں ہمیں صحت کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ روحانی صحت کی تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، لیکن جسمانی صحت کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب شیطان جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ تمہاری تو صحت اس قابل نہیں ہے اور تم اب عبادت تو کر نہیں سکتی ہو، تو اس لیے تم بس آرام سے بیٹھ کے اپنی بے بسی پر تھوڑا سا واویلا کرو اور مان لو کہ تم سے تو ہوتی نہیں، اب اللہ نے صحت چھین لی تو اب کیسے ہم اللہ کی عبادت کریں، تو بس مزے۔ تو اب کیا ہے کہ تھوڑا سا ہمارے اندر ایک جنگ چھڑتی ہے اور اس کے بعد ہم پیسفل ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں بے بس ہوں، میں نہیں کچھ کر سکتی۔ ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے اس حقیقت کو مان لیا کہ ہماری صحت اس قابل نہیں ہے، اپنی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی عبادت کی روٹین جو ہے وہ مرتب کرنی ہے۔ اپنے سب سے پہلا کام جو ہے ہم نے اپنے باطن پر کرنا ہے، اپنی نیت کی پیورٹی پر کرنا ہے۔ اور ہم نے جیسے ابھی یہ ایک سوال تھا کہ وضو قائم نہیں رہتا تو اس کے لیے کیا کریں۔ اگر آپ کا وضو قائم نہیں رہتا، آپ کو صحت کا ایشو ہے، چل رہا ہے، تو آپ بار بار وضو بھی نہیں کر سکتے، عمر کے اس حصے میں آ کے آپ بار بار وضو نہیں کر سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تیمم کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور اس کے لیے تیمم کے بڑے خوبصورت، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو بیگز میں نے دیکھے ہیں کچھ لوگوں کے پاس، بڑا خوبصورت سا پیکنگ میں ایک تیمم کا پیکٹس آتا ہے، جس میں مٹی کو ململ کے یا لون کے باریک کپڑے میں مٹی کا ایک چھوٹا سا کشن بنایا ہوا ہے، اور اس کو بڑی اچھی سی پیکنگ کر کے میں نے دیکھا کہ خواتین جو اس طرح کے مسائل کا دوچار ہے، انہوں نے اپنے پرس میں رکھا ہوتا ہے، جیسے حرم میں اگر ہیں اور وہ نہیں جا سکتی اتنی دور وضو کرنے، تو وہ اپنے پرس سے انہوں نے نکالنا ہے اور نکال کے اس کے اوپر تیمم کر کے تو نماز ادا کر لینی ہے۔ اسی طرح سفر میں، ٹریولنگ میں بھی، اور کچھ فنکشنز وغیرہ میں بھی میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں کہ جن کو جو نہیں اس قابل تھیں، تو انہوں نے اپنے پرس سے ایک بڑا پیارا سا پیکنگ میں بڑا اچھا ریپ کیا ہوا ایک کشن سا نکالا اور اس کے اوپر تیمم کیا، اور انہوں نے اپنی نماز جو تھی وہ ادا کر لی، کرسی پر بیٹھے ہوئے جس حالت میں وہ کر سکتی تھیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وضو قائم نہیں رہ پا رہا، وضو کی ضرورت صرف اور صرف ہمیں پڑتی ہے نماز کے لیے۔ تو نماز کے لیے آپ تیمم کا کشن بنا کے اپنے پرس میں رکھیں، ٹریولنگ میں کام آئے گا۔ تیمم کا ایک پیارا سا کشن بنا کے آپ اپنے کمرے میں رکھیں، اپنے بیڈ کے پاس رکھ لیں، آپ بار بار اٹھ کے نہیں جا سکتے، آپ نے نماز کا ٹائم ہے، نماز قضا نہیں کرنی، قطع نہیں کرنی، اور وہ اپنا کشن نکالنا ہے، پاکیزہ مٹی سے وضو کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں یہ پیارا سا دین دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کو یاد کر لینا ہے، جس میں اللہ نے ہمیں یہ دعا مانگنی سکھائی، اور ہم پر یہ جو احسان ہے، ہمیں اس کا، اللہ کا یہ بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم ہے، اس پر ہم نے اللہ کی دل سے شکر گزاری کرنی ہے کہ اللہ نے ہم پہ وہ بوجھ نہیں ڈالا جو ہم سے پچھلی امتوں پر تھا۔ ہم اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے،
جا کے واش روم میں وضو نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں گے، ہم تیمم کے لیے اپنے پاس ایک مٹی کا چھوٹا سا لون کے کپڑے میں، ململ کے کپڑے میں ایک مٹی کا کشن سا بنا کے اس کو ریپ کر کے رکھ لیں گے، اس کو کھولیں گے اور وہ گرد سی باہر اس کے آ رہی ہوتی ہے نا چھن کے، تو اس کے اوپر ہم تیمم کر لیں گے۔ تیمم کا طریقہ آپ کہیں سے بھی سیکھ لیں، بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے گا تیمم کا طریقہ۔ آپ نے تیمم کیا، آپ نے اپنی بستر پر بیٹھے بیٹھے اپنی نماز ادا کر لی، بستر پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنا قرآن شریف پڑھ لیا، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی، کتنی آسانیاں اللہ نے دے دی ہیں۔ تو پریشان اس بات پر نہیں ہونا کہ گیس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم نماز چھوڑیں یا اپنا قرآن چھوڑیں۔ وضو ہم تیمم سے کرتے رہیں گے، بار بار کریں گے، اور وہی بات ہے کہ جس کے لیے ضروری ہے وضو، ٹھیک ہے، نماز کے لیے لازم ہے تو ہم تیمم کر لیا، اور پھر اس کے علاوہ جتنی دیر ہم تسبیحات اگر بار بار ہمارا وضو جو ہے وہ نہیں بھی رہ رہا تو ہم ان کو اس صورتحال کو مینیج کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک آسانی ہو گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر جو پاکیزگی کے جو ایام ہیں اس کے بارے میں بھی واضح اسلام میں قوانین موجود ہیں کہ صرف وہ گنتی کے دن ہیں جن دنوں میں ہم نے عبادت کی چھٹی کرنی ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا۔ جب وہ اس کیٹیگری میں ہی نہیں آ رہا تو ہم ناپاک نہیں ہیں۔ اس بات کو پوری ذہن سے کلیئر کر لینا ہے۔ دین کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ سمجھتے ہوئے ہم نے ان توہمات میں نہیں پڑھنا کہ ہائے، اب خواتین کہتی ہیں ہائے میرا دل ہی نہیں مانتا۔ بھئی دل کے ماننے کو کیا کرنا ہے، جب اللہ کا پورا واضح قانون موجود ہے تو پھر ہم نے دل کی ماننی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر قانون ہمارے پاس پورا کا پورا، شریعت میں، فقہ میں، ہر جگہ جہاں پر جو اصول بتا دیے گئے ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اور ہم نے بہت کانشیس رہنا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھیس بدل بدل کر آتا ہے اور نت نئے طریقوں سے حملے کرتا ہے، اور اس کے وار بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں روک لے عبادت سے۔ اچھا، اب آگے جی ان خواتین کا جو جاب کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ظہر کا نماز جو ہے ہماری آفس میں آ جاتی ہے تو ہم کیا کریں۔ تو اس کے لیے آفس میں کوئی ماحول نہیں ہے نماز کا، تو اس کو بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں کہ آپ باوضو ہو کے گھر سے جائیں، اور یا وضو کی سہولت تو ڈیفینیٹلی آفس میں بھی آپ کو ملتی ہوگی۔ تو پرابلم آ گئی ہے، بالکل آپ کی آفس میں کوئی وضو کی سہولت اگر نہیں ہے تو آپ اپنے پرس میں چھوٹا سا مٹی کا پیارا سا کشن بنا کے رکھ لیں، آپ تیمم کریں، اور تیمم کر کے آپ کی جو لنچ بریک آتی ہے اس میں کہیں بھی کونے میں صرف نماز کے فرض ادا کر لیں۔ آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی بھی کونے میں جا کے فرض جو ہے وہ نماز کے ادا کریں گی، نماز کی قضا کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بڑے اچھے پیارے سے وہ مسلے بھی ملتے ہیں نا شیٹ کے، یہ پیراشوٹ کے بنے ہوئے، تو وہ آپ اپنے پرس میں رکھیں۔ اگر آپ کو کسی کونے میں ایک جگہ مل جاتی ہے جہاں بچھا کے فرض ادا کر سکیں تو آپ کریں، اور اگر آپ کو کوئی آفس میں ایسا ماحول ہی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ سمجھتی ہیں کہ قطعاً سجدہ دینے کا کوئی آپ کو موقع نہیں مل سکتا، تو آپ کہیں دیکھیں اپنی پارکنگ میں جا کے، اپنی گاڑی میں جا کے آپ نماز ادا کر لیں، ٹائم پہ آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ مختلف بیماریاں جو ہمیں لگ جاتی ہیں تو وہ اب چلتی ہیں، مستقل چلتی ہیں، تو وہ ان بیماریوں کو میں ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں مختلف ہدایات دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، تو یہ نہیں کرنا، سجدہ آپ نے نہیں دینا زمین پر، یا آپ نے یہ احتیاطیں کرنی ہیں۔ تو جیسے اب کچھ یہ بھی میسیجز تھے، سوالات تھے کہ ہم کچھ ایسی دوائیاں ہمیں ڈاکٹر دے دیتے ہیں جس سے ہم جو ہے کچھ ایسی ہوتی ہے نا یہ جو ریلیکسن آتی ہیں، ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کھانی ہے، تو وہ کھا کے سوتے ہیں تو فجر کی نماز جو ہے وہ اس پہ آنکھ نہیں کھلتی، پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے جب آپ کی آنکھ کھلی، اگر سورج نکل بھی گیا ہے تو آپ نے اٹھ کے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے، اور سنتے قضا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ سنتے جو ہے وہ زوال تک، جب بھی آپ کو جاگ آئی آپ نے اٹھ کے سنتے
پڑھ لینی ہے۔ اچھا، اب صبح صبح اٹھے ہیں اور جسم میں کہتے ہیں بے حد درد ہے، نماز ہم فجر کی نہیں پڑھ سکتے، اٹھے جاگے رہتے ہیں اور بستر سے نہیں اٹھ پاتے دردوں کی وجہ سے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ایک تو صبح اٹھتے سار آپ نے دیکھا کہ بہت شدید درد ہے، تو آپ نے اپنی روٹین بنا لیں کہ جو دردوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتائی ہے، اپنے جسم کے اوپر ہاتھ، دردوں والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے اس دعا کو 3 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، 5 دفعہ اعوذ بعزت اللہ ولی، جو دعا ہے وہ آگے وہ میں نے مینشن کی ہے، وہ دعا جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھتے رہنا ہے، یعنی وقتاً فوقتاً جب بھی درد کی ٹیس اٹھے، درد یاد آئے تو آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اور وہ جو تسبیحات جو نوری اذکار دیے گئے ہیں ان کو اگر آپ باقاعدگی سے 2 ٹائم کریں گی تو اس سے بھی آپ کی دردوں میں بہت کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر کے جو سنت طریقہ ہے فلک ناس معوذتین کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو جھاڑتے تھے پڑھ کے، وہ آپ نے اپنے آپ کو جھاڑ کے دم کر کے سونا ہے، اور پھر یہ دعا کر کے سونا ہے کہ اللہ جی مجھے ہمت دے دینا، توفیق دے دینا کہ میں اٹھ کے نماز ادا کر سکوں۔ اور جو آپ کو جاگ آ جاتی ہے اور آپ بستر سے نہیں اٹھ پاتے ہیں تو پھر آپ کے بستر کے سرہانے آپ نے اپنی تیمم کی پوٹلی رکھی ہوئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جتنا بھی کشن سے، تکیے سے، گول تکیے سے ٹیک لگا کے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے ادھر سے تیمم کیا اور تیمم کر کے آپ نے بستر پر ہی اشارے سے نماز ادا کر لی، نماز کی چھٹی نہیں کی، تو پھر میرا رب بھی تو بڑا کریم ہے نا، وہ بھی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ خلوص نیت سے ادا کی ہوئی نماز پتہ نہیں کتنی وزن میں بھاری ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ نہیں رہنا کہ میں اٹھ نہیں سکتی ہوں تو میں نماز نہیں پڑھوں گی، نہیں، قضا کی کہیں گنجائش نہیں ہے، وہ تو یہاں تک ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، تو وہ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کے لیے اب کیا کریں، وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، آپ خود سے بنوا لیں چھوٹا سا ایک جیسے کشن سا لون کے کپڑے کا، ململ کے کپڑے کا سی کے اس کے اندر پاک صاف مٹی جو ہے وہ بھر کے اس کو آپ ریپ، پلاسٹک میں ریپ کر کے جو ہے وہ اپنے سرہانے رکھ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے آپ سوئیں گی اور اس سے آپ وضو کریں گی اور اس سے آپ اپنا ذکر اذکار کریں گی، اپنا قرآن بھی آپ اپنے سرہانے رکھ کے سوئیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ جیسے یہ کچھ جن کو جوڑوں کا پرابلم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جو دن چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے تو پھر جسم میں قوت آ جاتی ہے۔ جوڑوں کی بیماری، جوڑوں کی دردوں کے لیے زبردست ہے، زبردست تاثیر رکھتا ہے اسم یا سلام ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کا ورد کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور کبھی بھی بیماری کے آگے بے بس نہیں ہونا، کبھی بے بس نہیں ہونا۔ بیماری آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے، اور بیماری آئی ہے اللہ کے حکم سے چلی بھی جائے گی، ہم نے اللہ کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہم میں بے بسی آ جاتی ہے نا، اور ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتے ہیں کہ اب میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی تو بس ٹھیک ہے، پھر نہیں، میں ٹھیک ہو سکتی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ پوری اپنی جو قوت ہے، یقین کی قوت، اس کو ہم نے اوپر رکھنا ہے، اس کا لیول، اور یہ سوچ لینا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میں اللہ کا نام پڑھ رہی ہوں، اس کے نام کی بڑی برکات ہے، یا سلام، جتنی دنیا میں جو سلامتی اور جو صحت کہتے ہیں نا، وہ اس اسم کے جو تصرفات کہہ لیں، جو اس اسم کی جو برکات ہیں وہ بہت ہیں انسان کی صحت کے لیے، تو اس کا ورد رکھنا، یا سلام، یا مومن، یا اللہ، یہ 3 اسما ہے، اس کا ورد رکھیں، اس کو صبح و شام پڑھیں اور پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اور جیسے دل کی بیماری کے لیے بڑا اچھا اسم ہے یا وہاب ہو، تو یا وہابو کا ورد رکھنا، دل کے اوپر، دل والی جگہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس اسم کو پڑھنا، دل کو تقویت دیتا ہے، دل کو ہمت دیتا ہے، روحانی اور جسمانی دونوں جو ہمارے دل ہیں ان کی قوت کے لیے بہت زبردست تاثیر ہے اسم یا وہابو میں، تو اس کو پڑھیں۔ اللہ کے کلمات کو جب پکڑ لیں تو پھر سوچیں کہ اب ہم نے یہ اللہ کے اسما کے ذریعے اللہ کی مدد کو پکارا ہے تو یقین کے ساتھ پکارنا ہے، اور سوچ لیں کہ اب مدد آئے گی، اب مجھے صحت مل جائے گی، اب میری جوڑوں کی دردیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور ہو جاتی ہیں ٹھیک، انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ بے بسی نہیں رکھنی، اور شیطان کے وار سے کبھی بھی اپنے آپ کو گمراہ نہیں ہونے دینا، ہمت، کوشش، اور پھر اس کے بعد بھروسہ، جب ہم بھروسہ کریں گے تو پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان عورت کو، ہر مسلمان جتنے بھی میرے لسنرز ہیں سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں لیکن گزر جاتے ہیں۔